السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز اور میں ہوں آپ کا میزبان سید امین گیلانی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ جو ہے رمضان شریف کا جو سلسلہ اس کا دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہونے کو ہے اور تیسرا عشرہ الحمدللہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے معروف قاری عبدالرحمن سعیدی صاحب، ایم اے اسلامیات ہیں، کئی مدارس اور مساجد کی ذمہ داریاں دیکھتے ہیں۔ ان سے تیسرے عشرے کے حوالے سے اور رمضان شریف کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمیں بتائیے کہ ہمارے جو ویورز جو ہیں کہ رمضان شریف کی جو ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے اس کی کیا اہمیت ہے، تاکہ آج کی جو یوتھ ہے، جو بچے جو نئے روزہ رکھ رہے ہیں، جو کم عمر بچے ہیں، تاکہ ان کو اویئرنس ہو سکے کہ رمضان شریف کی جو روزے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ حضور سب سے پہلے یہ فرما دیجئے گا کہ رمضان شریف کے جو روزے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ تیسرے عشرے پر آتے ہیں۔ رمضان شریف کی اہمیت روزوں کے حوالے سے اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا جو یہ ثابت ہوا کہ روزہ جو ہے انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اور جب انسان اس روزے کو رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی روحانیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے کہ روزہ جو ہے یہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، اور انسان جب روزہ رکھتا ہے یہ ایک مخفی عبادت ہے، باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ظاہری ہیں، جبکہ یہ ایسی مخفی عبادت ہے جس میں روزہ جو رکھنے والا ہے یا تو اس کو معلوم ہے یا اس کے رب کو معلوم ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے روزے کو زیادہ پسند فرمایا اس طرح کے کہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، تو اس لیے روزے کی اہمیت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزے تم رکھو گے تو تم تقوی یعنی تقوی پر چلو گے، اور پھر تمہارا جو ہے وہ گناہوں سے بچنا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور تقوی جو ہے انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر انسان جب کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے روزہ جو ہے انسان کے لیے گناہوں کے خلاف جو ہے ایک ڈھال ہے، الصوم جنۃ، یعنی روزہ ایک گناہوں کے خلاف ڈھال ہے۔ جس طرح کہ ایک مجاہد جب جنگ لڑتا ہے تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، ایک سے دشمن کا وار روکتا ہے، دوسرے پر ہاتھ سے جو ہے وہ تلوار سے حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی گناہوں کے خلاف ڈھال ہے۔ اچھا حضرت، یہ فرما دیجئے گا، یقیناً ٹیلی ویژن سکرین پر جو لوگ بچے بڑے اور فیملیز آپ کو دیکھ رہی ہیں، کہ روزہ کیا فاقہ ہے، یا روزہ آج آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں کہ قیمتیں، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں، پھل کی قیمتیں، سبزیوں کی قیمتیں جیسے ہی رمضان شریف آتا ہے اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو منافع خوری جو ہے اس حوالے سے جھوٹ بولنا، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ایک خاطر خواہ جو ایک کمپریہنسو جواب میں چاہوں گا کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ فاقہ نہیں ہے، کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر وہ چیز پہ اوپر جو ہے عمل درآمد کرنا ہے، تبھی آپ اس کا صحیح جو ہے روزے کا جو ہے مقصد جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے، کہ روزہ خالی پیٹ کا مطلب کہنے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، یا اس کے علاوہ بھی اس کے کیا کہیں گے اس پہ؟ مہنگائی کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے سے دوسری قومیں جو ہوتی ہیں وہ جب ان کے مذہبی ایام آتے ہیں یا مذہبی تہوار ہوتے ہیں اس میں وہ اپنی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کرتے ہیں، جبکہ ہم لوگ جو ہے ذخیرہ اندوزی میں بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور ہمارے اندر جو ہے وہ احساس ہمدردی اور صلہ رحمی کا کوئی جذبہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک شخص نے اس ماہ مقدس میں جو ہے وہ اس طریقے سے قیمتیں بڑھائی ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور اس میں ہر انسان اپنی ثوابدید پر ہی ہر چیز کو مہنگا کر کے عوام کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس میں عوام بیچاری بہت پریشان ہے۔ سر، اسلامی نقطہ نظر سے جو لوگوں نے، جب آپ رمضان سے 2 دن پہلے دیکھتے ہیں ایک چیز جو ہے اگر وہ 100 روپے کلو، جیسے پہلا رمضان شریف
کی نوید سنائی جاتی ہے، اس کا اعلان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، ساتھ ہی وہی 100 روپے کلو جو چیز ہے وہ 300 پر پہنچ جاتی ہے، وہ 250 روپے پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ کیا اس پہ کیا کہیں گے شرعی نقطہ نظر سے اس کے اوپر؟ شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو اس کے اوپر جو ہے قیمتیں بڑھا کر لوگوں سے یعنی کہ وصول کیا جاتا ہے اور اس میں مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو شرعی نقطہ نظر سے یہ زیادتی ہے اور اس کو افراط زر بھی کہا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ جب ایک انسان کسی پر زیادتی کرے گا تو ظاہر ہے یہ تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ تو ہمارے اندر جو اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، پیارے محبوب نے جو احکامات دیے ہیں اس سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے، اور ہمیں اس پر سوچنا چاہیے۔ ہر ایک انسان جب اپنا احتساب کرے گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی، اور ہر چیز کے اندر جو قیمتیں بڑھتی ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی۔ ہم میں کوئی احتساب کا جو ہے وہ کوئی رجحان نہیں ہے، تو ایک احتساب کا عمل جو ہے یہ اس میں بڑی کمی ہے ہمارے اندر، کیونکہ پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان احتسابوں یعنی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اپنا احتساب کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا حضور، تیسرا عشرے کی اہمیت جو ہے رمضان شریف تقریباً جو ہے وہ اختتام ہونے کے قریب ہے، تیسرا عشرہ جو ہے شروع ہونے والا ہے، تو کیا کہیں گے اس کے اوپر تیسرے عشرے کی اہمیت کے حوالے سے؟ تیسرا عشرہ رمضان شریف کا جو ہے یہ بہت بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس لحاظ سے جتنی بھی رمضان کی فضیلتیں اور اہمیتیں ہیں اسی تیسرے عشرے سے وابستہ ہیں، کیونکہ تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب پر قرآن مجید نازل فرمانا شروع کیا۔ ان میں لیلۃ القدر کی زیادہ اہمیت ہے، جس رات قرآن پاک نازل ہوا پیارے آقا کی ذات پر، تو اس حوالے سے رب تعالیٰ نے بھی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اور پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرا عشرہ جو مسلمانوں کے لیے جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، جس میں مسلمان جو روزے رکھتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو اجر ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں آخری عشرے میں ہر بندہ مومن کو جو اس میں محنت کرتا ہے ماہ رمضان میں اس کو اجر دیتا ہے، اور اس اجر میں جو ہے وہ سب سے بڑا اجر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جس کو رب تعالیٰ خود ہی جزا دے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے۔ تو اس لیے اس آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے رمضان شریف کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں اپنے محبوب پر قرآن پاک نازل فرمایا، اور اسی وجہ سے ماہ رمضان کو یہ مقام ملا۔ بہت شکریہ ناظرین، آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ رمضان شریف یقیناً ایک مسلمان کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسے موقع پر آپ اپنے عزیز و اقارب، آپ اپنے گرد و نواح، اپنے پڑوسیوں جو بیچارے سحر و افطار نہیں کر سکتے ان کا بھی خیال رکھیں، تو یقیناً جو روزہ رکھیں گے اور روزہ کھولیں گے اس کا مزید لطف جو ہے وہ آپ کا شرعی نقطہ نظر سے آپ اس کا زیادہ جو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔